السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں۔ من کا ایک معنی ہے نا سے، کہ فلاں چیز میں سے، فلاں کاموں میں سے، فلاں علاقوں میں سے، تو اس کے ساتھ ہی اس کے اندر ابتدا والا یا بعض والا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ تو یہ یہاں پر بعض والا معنی دے رہا ہے کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، تو سے بھی آ گیا لوگوں میں سے، اور بعض والا معنی بھی آ گیا۔ تو جتنے بھی حروف ہوتے ہیں، حروف کا ایک لفظی معنی تو ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ضمناً ایک معنی اور بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں من اپنا لفظی معنی وہ بھی دے رہا ہے، اور ایک اضافی معنی بعض یہ بھی دے رہا ہے۔ اس کو من تبعیضیہ کہتے ہیں، یعنی ایسا من جو بعض والا معنی دے رہا ہے۔ تو لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، من یقول، جو کہتے ہیں، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ نہیں ہیں بالکل بھی ایمان لانے والے۔ ما نہیں ہیں، تو آگے آ گیا با، بمؤمنین، تو با کی وجہ سے کلام میں زور پیدا ہو جاتا ہے۔ ما کے بعد جب آتا ہے، نفی کے بعد آتا ہے، تو ما ہم مؤمنین، نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے، اور ما ہم بمؤمنین، وہ ہرگز نہیں ہیں ایمان لانے والے، وہ قطعاً ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو پچھلا جو ایک رکوع ہم نے پڑھا ہے، 7 آیتیں تھیں، تو 5 آیتیں جو ہے نا وہ ایمان والوں کے بارے میں تھیں، 2 آیتیں وہ اہل کفر کے بارے میں جو کھلم کھلا کافر ہیں، انکار کرنے والے ہیں۔ اب آگے ایک طویل سلسلہ جو ہے، تقریباً 13 آیتیں، وہ منافقین کے بارے میں ہیں، جو بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل کرتے ہیں، مسلمانوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، انہی جیسی حرکات و سکنات اور گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنے اندرونی کفر کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو چونکہ یہ چھپے دشمن ہیں، ان کو پہچاننا ذرا مشکل ہے، اس لیے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تفصیلی بات کی ہے، ان کی صفات کو بیان کیا ہے، ان کے جو خصائل ہیں ان کو بیان کیا، تاکہ انہیں پہچاننا آسان ہو جائے۔ تو ان میں سے پہلی بات یہ کہی کہ خبردار رہو ان کے بارے میں، کہتے یہی ہے ہم ایمان لائے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے۔ جب آخرت پر ایمان ہے تو یقیناً پھر اس کے رسولوں پر بھی ایمان ہے، کتابوں پر بھی ایمان ہے۔ کہا لیکن حقیقت میں مومن نہیں ہے، جو وہ کہتے ہیں وہ حلق سے اوپر صرف اس کا ان کی زبانوں کے ساتھ تعلق ہے، زبان سے جو مرضی کہتے رہے۔ یخادعون اللہ، دھوکہ بازی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، والذین آمنوا، اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے۔ ایک ہوتا ہے خادع، آگے جو آ رہا ہے وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو۔ تو وہاں خادع یخدع، اور پہلا جو ہے یخادعون، یہ خادع یخادع ہے، اس میں مشارکت ہوتی ہے، یعنی دونوں طرف سے کام ہو رہا ہوتا ہے۔ خادع اس نے دھوکہ دیا، اور خادع ان دونوں نے ایک دوسرے کو دھوکہ دیا۔ تو یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو۔ کیا دھوکہ دیتے ہیں؟ ہم ایمان لائے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم جہاد پر بھی جاتے ہیں، اور اس طرح کی باتیں۔ اور اللہ تعالیٰ انہیں کیا دھوکہ دیتے ہیں کہ بظاہر انہیں کہا اچھا چلو ٹھیک ہے تم بھی مسلمان کہلوا رہے ہو، تو انہیں مسلمانوں والے جیسے نام بھی مل گئے، دنیاوی طور پر مسلمانوں جیسے حقوق بھی مل گئے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی ہو گئے، مسلمانوں کی طرح انہیں تحفظ بھی مل گیا،
یہ ساری باتیں اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں واقعی مسلمان سمجھا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت میں قیامت کے دن وہ کافروں سے بھی نیچے، سب سے نچلے پیندے میں ہوں گے جہنم کے، جہاں سے آگ نکل رہی ہوگی۔ تو گویا دنیا کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جو انہیں مہلت دی ہے اور ان کو جو ایک موقع دیا ہے، اسے دھوکے سے تعبیر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو ہی۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم شاید مسلمانوں کا نقصان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا تو خیر انہوں نے کیا نقصان کرنا، تو وہ سمجھتے ہیں ہم نے ان کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، ہماری باتوں میں آئے ہوئے ہیں، ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، حالانکہ وہ شعور نہیں رکھتے کہ وہ اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں، اپنا معاملہ بگاڑ رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ ایک تھا مرض فی قلوبہم، اصل ترتیب یہ بنتی ہے مرض فی قلوبہم، ایک بیماری ہے ان کے دلوں میں، لیکن جو بعد والا لفظ ہے جب اس کو پہلے لے آتے ہیں تو اس میں کلام میں حصر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو فی قلوبہم مرض کا مطلب ہوگا انہی کے دلوں میں بیماری ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان بیوقوف ہیں، پاگل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کیسے رہنا ہے، ہم دیکھو ان کو بھی راضی رکھا ہوا ہے، ان کو بھی خوش رکھا ہوا ہے، تو ہم صحیح اپنے دنیاوی مفادات جو ہے نا ان کا تحفظ کر رہے ہیں، تو ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ تو منافق جو ہوتا ہے وہ کافر سے دوستی لگا کے رکھنے کو عقل مندی سمجھ رہا ہوتا ہے، جبکہ یہی اس کی بے وقوفی ہوتی ہے کہ کافر نہ کبھی دوست ہوا ہے اور نہ کبھی دوست ہوگا۔ اللہ سے بڑھ کر خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ تو تم نے اللہ کی بات کو نہیں مانا اور کافروں کی بات کو مان لیا، ان کی باتوں پر تم نے یقین کر لیا کہ وہ تمہارے دوست ہیں، تو یہی تو بیماری ہے، یہی اصل خرابی کی جڑ ہے۔ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، تو بڑھا دیا انہیں اللہ تعالیٰ نے مرض میں، بیماری میں۔ یہ نفاق کی بیماری جو پیدا ہوئی اس کے نتیجے میں اور کئی بیماریاں پیدا ہو گئیں۔ مثلا اس کے نتیجے میں جھوٹ بولنے کی والی بیماری تو سب سے عام ہو گئی نا، ایک دن میں کئی بار انہیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اپنے اخلاص کا انہیں ثبوت دینا پڑتا ہے، اپنے ایمان کا انہیں بار بار اظہار کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے نہیں ہے مسلمان، لیکن مسلمان ثابت کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو۔ پھر وعدہ خلافی اس میں آ جاتی ہے کہ جب اللہ کے نبی نے کوئی کام کہا کرنے کا، اب دل تو کر نہیں رہا کہ وہ کام کریں، تو اب وہ بار بار ہیلوں بہانوں کے ساتھ اس کو ٹالنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا شام کو کر دیں گے، شام کو پوچھیں گے تو کہیں گے اچھا وہ کل کر دیں گے، ابھی ٹائم نہیں ملا، ابھی یہ مصروفیت رہی وہ رہی۔ جب کل پوچھیں گے تو پھر کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیں گے، تو بہانے کرتے رہیں گے لیکن وعدہ کبھی پورا نہیں کریں گے۔ پھر امانت میں خیانت، یہ برائی ان کے اندر، یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے کہ جو امانتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور نبی کی طرف سے ان کے ذمے لگتی ہیں، کرنے والے کام انہیں دیے جاتے ہیں، ان کو کوئی ذمہ داریاں دی جاتی ہیں، ان میں یہ خرابی کرتے ہیں، تو امانت کی خیانت یہ بھی پیدا ہو گئی۔ پھر ایک اور بد زبانی کہ جب ہے ہی نہیں، مسلمان ہی نہیں ہے، لیکن اب بار بار کام کرنے کا تقاضا کیا جا رہا ہے، تو پھر وہ باتیں بنائیں گے اور بد زبانی پر اتر آئیں گے کہ کہا جو ہے کر لیں گے، کون سی ایسی قیامت آ گئی۔ تو صحابہ کرام کے ساتھ ان کا جو معاملہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا رویہ رہا، اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو صاف ان کی بد زبانی کے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور اسی طرح بے شمار حرص، بخل، لالچ، طمع اور موت سے نفرت، دنیا کی محبت، تو یہ بیماریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الف لام میم، علم، اس کو کہتے ہیں تکلیف، جس طرح کہتے ہیں نا بڑی المناک خبر ہے، المناک صورتحال ہے، کیا مطلب؟ تکلیف دہ صورتحال ہے، تو یہ ہو گیا علم تکلیف۔ تو علیم جس میں مسلسل تکلیف پائی جائے، تو ان کے لیے ایسا عذاب ہے جو انتہائی تکلیف دہ ہے۔ بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، دنیا میں جھوٹ بولتے رہے، نبی کے ساتھ بھی، ایمان والوں کے ساتھ بھی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ان کا معاملہ سارا جھوٹ پر ہی مبنی رہا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن
عذاب علیم کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔